السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 5 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سبق نمبر 5 کو مکمل پڑھ لیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی مکمل ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 5 کے قواعد میں نے آپ کو پڑھوا دیے تھے، امید ہے آپ سب نے اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے۔ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی دہرائی اور مشق ساتھ ساتھ کرنی ہے، کیونکہ پچھلے تمام اسباق آگے ایڈ ہوتے جائیں گے۔ جب تک آپ پہلے اسباق کے قواعد یاد نہیں کریں گے، مدنی قاعدہ سیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی قاعدے کی ساتھ ساتھ مشق کریں اور دہرائی بھی کریں، اور جو قواعد اور مخارج یاد کرنے ہیں وہ ساتھ ساتھ یاد کریں، تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے اور قرآن پاک آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 5 کی طرف، جو کہ تنوین کے بارے میں تھا۔ تنوین کہتے کسے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے یاد کر لینی اچھی طرح سے۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہا جاتا ہے۔ تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے جو کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ اس طرح ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سٹارٹ ہوگا واو سے۔ واو، 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جب بھی واو کی ادائیگی ہوگی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ہوگی۔ اسی طرح پیش کی بھی ادائیگی کے وقت ہونٹ گول ہوں گے۔ زبر زیر میں ہونٹ گول نہیں ہوتے، صرف پیش کی ادائیگی کرتے ہوئے ہونٹ گول ہوں گے، اور واو کی ادائیگی کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اگلا ہے فا، 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن۔ اب اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ ادائیگی کریں تو اپنے ہونٹوں کی حرکات و سکنات اور زبان کی حرکات و سکنات پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ جب مخرج آپ کو یاد ہو جائے گا نا، جیسے اس کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا کی ادائیگی ہوتی ہے، جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو یہ سچویشن پتہ چل جائے گی۔ آپ صرف سچویشن میں اپنے آپ کو فیل کریں، آپ کو مخرج خود بخود یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہے لام، 2 زبر لن، لام 2 زیر لن، لام 2 پیش لون، لن لن لون۔ اس طرح اس کا مخرج بھی ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دہک سے ثنایا تک مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے نون، 2 زبر نن، نون 2 زیر نن، نون 2 پیش نون، نن نن نون۔ اس طرح اس کا مخرج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور ناف سے ثنایا تک دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ مخارج آپ نے ساتھ ساتھ یاد کر لینے ہیں تو آسانی ہوگی، اور آپ کو مدنی قاعدہ سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح نیکسٹ ہے را، 2 زبر رن، را 2 زیر رن، را 2 پیش رن، رن رن رن۔ اب را کو ہمیشہ جس پہ پر زبر یا پیش آئے گی وہ پر پڑھا جائے گا، اور جن کے نیچے زیر ہوگی وہ باریک آواز آئے گی۔ تو را کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ جب ادائیگی کریں گے تو اپنے آپ کو اس سچویشن میں آپ سب نے فیل کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے جیم، 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پیش جن، جن جن جن۔ اس طرح اس کا مخرج بھی آپ نے یاد کیا تھا، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے شین، 2 زبر شن، شین 2 زیر شن، شین 2 پیش شن، شن شن شن۔ اس طرح جیم کا، شین کا اور یا کا مخرج سیم تھا، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ یا، 2 زبر ین، یا 2 زیر ین،
یا دو پیش یون، ین ین یون، اس کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ اس طرح ان حروف کا بھی نام تھا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جیم، شین اور یا کا مخرج بھی سیم ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ حروف شجریہ۔ ان کو آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ شجریہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کی شروع میں آتا ہے شین اور جیم، تو شروع میں آ گیا، اس کو یاد رکھنا اس طرح سے آسان ہوگا۔ اس کو ریلیٹ کر کے یاد کر لیں کہ حروف شجریہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے شین آ رہا ہے شجریہ میں، جیم آ رہا ہے، دونوں حروف کے اندر آ رہے ہیں اور یا اینڈ پہ ہے، تو یہ ریلیٹ کر کے یاد کریں گے تو چیزیں یاد کرنا آسان ہو جائیں گی آپ سب کے لیے۔ اسی طرح ہم نے 4 حروف ہونٹوں والے پڑھے تھے، آج ہم نے 2 پڑھے ہیں، واو اور فا۔ کل ہم نے با اور میم پڑھا تھا۔ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ با، فا، میم، واو۔ یہ کون سے حروف ہو گئے؟ حروف شفویہ۔ آج ان کا نام آپ نے یاد کر لینا ہے۔ کل بھی ہم نے 2 پڑھے تھے تو ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا نام، ان کے القاب کیا تھے؟ حروف شفویہ ہیں یہ، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اس طرح نیکسٹ ہم یاد کر لیتے ہیں حروف کون سے ہیں، لام، نون اور را۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف طرافیہ۔ یہ آج آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، حروف طرافیہ ان کا نام ہے، یعنی القاب ان کے کیا ہیں؟ حروف طرافیہ۔ لیکن ان تینوں کا مخرج ڈفرینٹ ہے، آپ سب نے یہ مخارج ان کے اچھی طرح سے ذہن میں یاد کر لینے تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے۔ پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 5 کے تمام قواعد آپ نے یاد کر لینے ہیں تاکہ مدنی قاعدہ سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے اور قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ سب بچوں نے تمام قواعد یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ سمجھنا پڑھنا آسان لگے۔ جب تک قواعد یاد نہیں ہوں گے آپ کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ مدنی قاعدے کی دہرائی ساتھ ساتھ کریں، جو بھی ہم روز کا پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کی دہرائی اور مشق کریں گے تو چیزیں آپ کے لیے، یہ مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ مدنی قاعدہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہے، جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی ہمیں قرآن پاک پڑھنا مشکل لگے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مدنی قاعدے کو پہلے درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں تو ہمارا قرآن پاک بھی درست طریقے سے ہم پڑھنا سیکھ لیں گے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یعنی سبق نمبر 5 ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سبق نمبر 6 کو سٹارٹ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی رہ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔